بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ناصر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ہمارے علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارث ہیں اور پوری جاں فشانی سے اس پرفتن دور میں کفار کے اور شیطان کے چیلے چماٹوں کے حملوں کا ڈٹ کر ہر محاذ پر مقابلہ کر رہے ہیں۔ نبی کا علم پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں، نبی کا دین پھیلا رہے ہیں، نبی کی شریعت پھیلا رہے ہیں، ہر محاذ پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ لیکن کچھ کالے بھوت اور کالے کتے ان پر برابر لعن طعن کر رہے ہیں، کیونکہ وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں اور یہ ان کو گوارا نہیں ہے۔ وہ ان پہ بھونک رہے ہیں اور اپنا بغض اپنے الفاظوں کے ذریعے دنیا تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہمارے علماء کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ ان کالے شیطانوں اور کالے کتوں کے خلاف ڈٹ جانا ہی ہمارے علماء کا کمال ہے۔ پاکستان میں اس وقت مادر پدر آزادی کی لہر چلی ہوئی ہے اور اس کے خلاف ہمارے علماء ہی سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے ہوئے۔ اگر ہمارے یہ علماء نہ ہوتے تو پاکستان اب تک ایک سیکولر ملک بن چکا ہوتا اور گلی گلی اور پارکوں میں کھلے عام زنا کے مظاہرے ہو رہے ہوتے۔ نوجوان نسل اب زنا کو زنا سمجھتی نہیں ہے، اسے جسمانی تعلق اور مجبوری سمجھتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں کی نازیبا ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کی جا رہی ہیں اور لاکھوں روپے لوگ ان سے کما رہے ہیں، جس سے کسی کو تکلیف نہیں ہے۔ لیکن ہمارے علماء دین کی باتیں، پیارے نبی کی باتیں، قرآن شریف کی باتیں، صحابہ اکرام کی باتیں اور پیاری پیاری دعاؤں کی ویڈیو بنا کر اگر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر رہے ہیں، اور شروع میں تو ان کو پیسے بھی نہیں ملے، پیسے بھی 2-3 سال میں جا کے ملنے شروع ہوتے ہیں، اور اگر ان کو کچھ پیسے مل بھی رہے ہیں تو ان کے سینوں پہ سانپ لوٹ رہے ہیں، ان شیطان کے بچوں کے، ان کالے کتوں کے سینوں پہ سانپ لوٹ رہے ہیں کہ ان کو کیوں آمدنی ہو رہی ہے، کیوں ان کے حالات اچھے ہو رہے ہیں علماء کے۔ یہ تو وہی مسجد کے اندر گھروں کی بھیجی ہوئی روٹیاں اور سالن کھائیں، یہ تو خیرات و زکوٰۃ کے پیسے کی روٹی کھائیں، یہ تو صدقات کے پیسوں کی روٹی کھائیں۔ یہ کہاں سے اپنی محنت سے اپنے آپ کما کے اچھے حالات کے اندر اب اچھی زندگی گزار رہے ہیں یہ علماء؟ ان کو تو صرف ان کی دنیا تو صرف مسجد ہے، مسجد میں رہیں اور وہیں ان کی فیملی رہے نا۔ اگر کہیں کوئی عالم اپنی فیملی کے ساتھ کہیں باہر چلا جائے یا باہر کوئی تفریح کر لے تو لوگ اس پہ بھی انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہیں یہ مفتی صاحب، یہ مولوی صاحب یہاں اس جگہ کھانا کھا رہے ہیں، فٹ پاتھ پہ کھانا کھا رہے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تخت کے اوپر، یہاں تفریح کر رہے ہیں۔ مثلا مولوی کا یا مفتی کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ مسجد سے باہر نکلے یا اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ اس وقت بہرا روی، بے حیائی اور بے پردگی کا دورہ ہے۔ ہر پرائیویٹ چینل مختلف ڈرامے بنا کے لوگوں کو اور خصوصاً نوجوان نسل کو اور ان کے ذہنوں کو بگاڑنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ اس کالے کتے، کالے شیطان کا چینل بھی اس میں سب سے آگے ہے نوجوان نسل کو بگاڑنے میں، اور ہمارے یہی علماء ہیں جنہوں نے اس بہرا روی، اس گندگی کے خلاف بند باندھا ہوا ہے۔ وہ اس کے آگے سینہ سپر ہیں اور دین کی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر رہے ہیں اور لوگوں کو اس کی طرف راغب کر رہے ہیں، اور الحمدللہ کہ لوگ بھی ان کی ویڈیوز بہت زیادہ دیکھتے ہیں اور اس سے دین سیکھتے بھی ہیں، پیاری پیاری دعائیں بھی سیکھتے ہیں پیارے نبی کی، اور دین کے بارے میں ان کی معلومات بھی انہی کی کوششوں سے اپلوڈ کی ہوئی ویڈیوز سے لوگوں کی زندگیوں میں داخل ہوتی ہے۔ وہ گندگی سے دور ہوتے ہیں، فحاشی سے دور ہوتے ہیں۔ جس قسم کی ویڈیوز کا سوشل میڈیا پہ دورہ ہے، اس میں ہمارے ان علماء کی ویڈیو نے بند باندھ دیا ہے، لوگوں کے ذہنوں کو دین کی طرف راغب کر دیا ہے۔ اگر آپ دین کے متعلق جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کا سرسری سے جائزہ لیں تو معلوم ہوگا ان کے ویورز کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ لوگ اتنی ہی دلچسپی سے ان کی وہ دین کے بارے میں ویڈیوز دیکھتے ہیں جو ان کالے کتوں، ان کالے شیطانوں سے برداشت نہیں ہو رہا کہ لوگ کیوں دین کی طرف راغب ہو رہے ہیں، کیوں ان کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں۔ وہ ان کو دوسری طرف لے جانا چاہتے ہیں، بہرا روی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، لیکن یہ کہاں ان کو دین کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ہمارے ان علماء کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ دین کے بارے میں، ان میں کچھ علماء بہت سخت لہجے میں بات کرتے ہیں اور کچھ عوامی انداز میں لوگوں تک دین پہنچاتے ہیں، کچھ
ہنسی مذاق کی باتیں بھی کرتے ہیں تاکہ لوگ دلچسپی لیں، اور یہی ان کالے کتوں کو، کالے شیطانوں کو برداشت نہیں ہے کہ مولوی ہو کے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ کیا مولوی کو ہنسی مذاق کا کوئی حق نہیں ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مذاق فرمایا کرتے تھے۔ اگر وہ ہنسی مذاق میں دین کا ایک اہم رکن یا اہم بات بتا دیتے ہیں تو ان شیطانوں کے دلوں پر سانپ لوٹ جاتے ہیں کہ یہ کیا، ان کی اس بات پہ اتنے ان کو ویورز مل گئے اور ہم اتنی بکواس کر رہے ہیں، بازاری زبان استعمال کر رہے ہیں، ایسی زبان استعمال کر رہے ہیں جو لوگ اپنے دوستوں کے لیے بھی استعمال نہیں کرتے۔ ہم دین کے وارثوں کے بارے میں ایسی زبان استعمال کر رہے ہیں، ان کو ذرا بھی خوف شرم نہیں ہے اللہ کا کہ کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ اب جو ایک کالا شیطان ہمارے سروں کے تاج علماء کے بارے میں بکواس کر رہا تھا اور بھونک رہا تھا، اس کی پرورش دراصل کراچی کے ایسے ہی ایک پسماندہ علاقے میں ہوئی ہے، تعویذ گنڈوں کے سائے میں۔ اس لیے یہ وہی زبان استعمال کر رہا تھا جو بچپن سے اس کے ارد گرد استعمال ہوتی رہی اور بچپن سے یہ استعمال کرتا رہا۔ تعلیم ذرا سی اس نے حاصل کر لی ہے تو اپنے آپ کو افلاطون سمجھنے لگا ہے، اور اس کی نظر میں علماء کا کوئی مقام، کوئی معیار نہیں ہے، جبکہ اللہ کی نظر میں یقیناً اس کا بھی کوئی معیار اور وقار نہیں ہوگا، کیونکہ یہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے وارثوں کے خلاف بکواس کر رہا ہے، بھونک رہا تھا۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو تا حیات اسی طرح دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے وارث ہیں اور اپنا کام جانفشانی سے کر رہے ہیں، ہر میدان میں، ہر محاذ پہ جلنے والے جلتے رہیں، چاہے کتے بھونکتے رہیں، لیکن لوگ تو اپنے راستے، اپنے منزل پہ پہنچ ہی جاتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہمارے علماء بھی جو خدمت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر عظیم ان کو عطا فرمائے گا۔ ہم ایک بار پھر کہیں گے کہ یہی علماء ہمارے سروں کے تاج ہیں، ان پر لاکھ کتے بھونکتے رہیں لیکن ان کے مرتبے اور ان کی عزت و وقار میں کوئی کمی نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہماری باتیں اچھی لگیں تو لائک کریں، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، ہمیں اپنے کمنٹ ضرور دیجیے، اور ایسی لوگوں کی باتوں پہ قطعی دھیان نہیں دیجیے بلکہ ان پہ لعنت بھیجیے جو ہمارے سروں کے تاج علماء کے خلاف بد زبانی کرتے ہیں اور ان کے خلاف بھونکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔